آج ہم آپ کو ایک ایسے غلام کا تاریخی قصہ سنا رہے ہیں جنہوں نے علم و فضل کی دنیا میں نہایت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان بزرگوں کا ربیہ نام تھا، رائی لقب تھا اور ابو عثمان کنیت تھی۔ ان کے والد کا نام ابو عبد الرحمن فروخ تھا۔ یہ آل مکندر کے غلام تھے۔ ان کی پیدائش اور تعلیم کا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت ربیہ کے والد حضرت عبد الرحمن فروخ کو بنو امیہ کے زمانے میں خراسان کی ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت تو ربیہ مادر شکم میں تھے۔ فروخ نے چلتے وقت تو اپنی بیوی کے پاس 30,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ 27 برس تک وطن مدینہ نہ آ سکے۔ ربیہ کی والدہ نہایت روشن دماغ اور عقل مند خاتون تھی۔ ربیہ سن شعور کو پہنچے تو تعلیم کے لیے اعلیٰ انتظام کیا اور جتنا روپیہ پاس تھا سب ان کی تعلیم پر خرچ کر ڈالا۔ 27 برس کے بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو بڑی شان سے گھوڑے پر سوار اور ہاتھ میں نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیہ دروازے پر آئے۔ اس وقت تو باپ بیٹے آمنے سامنے تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناآشنا تھا۔ ربیہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا، اے دشمن خدا، تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے؟ فروخ بولے، نہیں بلکہ اے دشمن خدا، تو میرے حرم زنان خانے میں گھسا ہوا ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے پر دست و گریباں ہو گئے۔ شور و گل کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی۔ ربیہ اس وقت کو عمر کے لحاظ سے نوجوان تھی لیکن علم و فضلوں میں ان سے سبق لیتے تھے۔ امام مالک اور ان کے ساتھی بعض دوسرے بزرگوں اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت ربیہ کی امداد کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت وہاں پہنچے تو ربیہ فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہ مانوں گا۔ اس پر فروخ نے کہا، اور میں بھی تم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیے بغیر نہ رہوں گا کیونکہ تم میرے گھر میں گھسے ہوئے ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے لیکن شور برابر بڑھتا ہی رہا۔ جب لوگوں نے امام مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک آتے ہی فروخ سے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروخ ہے اور میں بھی بنو فلاں کا غلام ہوں۔ حضرت ربیہ کی ماں نے اندر جو آواز سنی تو باہر نکل آئی اور فروخ کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاں یہ فروخ میرے شوہر ہیں اور یہ ربیہ میرے لڑکے ہیں۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے ربیہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے دونوں بے اختیار چمٹ گئے اور خوب روئے۔ اب فروخ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے ربیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ بولی ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد فروخ نے بیوی سے اس روپیے کے متعلق دریافت کیا جو خراسان جاتے ہوئے ان کو دیے گئے تھے اور کہا، لو میرے پاس یہ 4,000 دینار اور ہیں۔ وہ سب روپیہ ربیہ کی تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا، لہٰذا بیوی بولی میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز کے بعد نکال دوں گی، ابھی ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ اب سننی، ادھر حضرت ربیہ اپنے مقررہ وقت پر مسجد نبوی تشریف لے گئے اور درس دینا شروع کر دیا جس میں امام مالک، حسن بن زید ابن ابی اور مدینے کے دوسرے بزرگوں شریک تھے۔ حضرت ربیہ کی والدہ نے فروخ سے کہا، جاؤ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو۔ چنانچہ فروخ مسجد نبوی پہنچے اور نماز پڑھی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے، گویا بہت بڑی کلاس ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے خود بھی عالم فاضل لوگ ہیں۔ فروخ کو سننے کا شوق ہوا، حلقے کے قریب چلے آئے، لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت ربیہ نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں انہیں شناخت نہ کر سکے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، ربیہ بن ابی عبد الرحمن۔
फरोख ने सुना तो खुशी से फूले न समाए, सीना फख्र से तन गया। कहने लगे, अल्लाह ने मेरे बेटे का मर्तबा बुलंद किया। जब घर वापस आए तो बीवी से बोले, मैंने आज तुम्हारे बेटे को ऐसी शान में देखा है कि किसी साहिब इल्म को नहीं देखा। अब हजरत रबिया की वालिदा ने कहा, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, वो 30,000 दीनार या ये इल्मी मर्तबा? फरोख बोले, नहीं, खुदा की कसम मुझे ये फजीलत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर बीवी ने कहा, मैंने वो सब रुपया इसी पर सर्फ कर दिया है। फरोख का चेहरा खुशी से खिल उठा। बोले, नेक बख्त, तुमने वो रुपया सही खर्च किया है।